دوستوں، ٹورنگ، ہائکنگ اینڈ فوڈس کی ٹیم نے مختلف شہروں پر جو ڈاکومنٹریز بنانے کا سلسلہ شروع کیا ہے، اسی سلسلے میں آج ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں ایک جنت نظیر خطہ کی ڈاکومنٹری۔ یہ جنت نظیر خطہ صوبہ خیبر پختونخوا کی مالاکنڈ ڈویژن میں واقع ہے اور اس خطہ کا نام ہے سوات۔ سوات مشرق کا سوئٹزرلینڈ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ آپ جیسے ہی سوات کا نام سنتے ہیں، آپ کے ذہن میں جو تصوراتی تصویر بنتی ہے اس میں اونچے اونچے سرسبز پہاڑ جن کی چوٹیوں پر برف جمی رہتی ہے، خوبصورت میدان، دریا، گھنے جنگل اور بلند و بالا پیڑ شامل ہیں۔ سوات خیبر پختونخوا کا 15واں بڑا ضلع ہے اور اس کا صدر مقام سید الشریف ہے۔ اس کا سب سے بڑا شہر مینگورہ ہے۔ ضلع سوات موٹر وے M16 یا سوات موٹر وے سے جڑا ہوا ہے۔ 160 کلومیٹر طویل 4 رویہ موٹر وے M1 نوشہرہ سے چک درہ تک ہے۔ اسی موٹر وے کا دوسرا حصہ اسے فتح پور سے جوڑے گا، جو ابھی تکمیل کے مراحل سے گزر رہا ہے۔ ضلع سوات کی 7 تحصیلیں ہیں، جن میں بابوزل، مٹا، خواجہ خیلہ، بری کوٹ، کابل، چار باغ اور بحرین شامل ہے۔ ضلع سوات کی 65 یونین کونسلز ہیں، جن میں سے 56 دیہی اور 9 شہری ہیں۔ M16 یا سوات موٹر وے خوبصورت، جبکہ سوات کا زیریں علاقہ خوبصورت تر ہے، جس میں مینگورہ، سید الشریف، معلم جبہ، میدین اور بحرین شامل ہیں، جبکہ اس ضلع کا اوپری حصہ خوبصورت ترین ہے، جس میں کالام، وشو، اٹروٹ، متلتان اور مہوڈن شامل ہے۔ سوات سے متعلق آپ کو ایک اہم بات بتاتے چلیں کہ سوات سنسکرت زبان سے نکلا ہے۔ رگ ویدا میں اسے سواستو کے نام سے جانا جاتا تھا۔ سواستو کا مطلب خوبصورت رہائش گاہ کے ہیں۔ تاریخ میں یہاں آریان لوگوں کی آباد کاری کے ثبوت بھی ملتے ہیں۔ سوات کو تاریخ کے دھارے میں دیکھیں تو یہاں پر گندھارا تہذیب کے آثار ملتے ہیں اور ہندوازم اور بدھزم کے نقش کندہ کیے ہوئے ملتے ہیں۔ اگر آپ ان تہذیبوں میں انٹرسٹڈ ہیں تو ہماری الگ سے ایک ویڈیو گندھارا تہذیب کے حوالے سے وہ آن ایئر ہو چکی ہے، اس کا لنک ہم اپنے ڈسکرپشن باکس میں دیں گے، آپ وہ ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ساتھ ساتھ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ گندھارا تہذیب کا یہ نقش 10ویں صدی عیسوی تک نمایاں رہے۔ اس کے بعد اسلام کا آغاز ہوتا ہے اور پھر آج تک یہاں پر مسلم نقوش نظر آتے ہیں۔ سوات سے متعلق آپ کو ایک اور اہم بات بتاتے چلیں کہ سوات 1969 تک 1969 تک یوسف زئی اسٹیٹ کے طور پر بالکل آزاد رہی اور 1969 میں یہ پاکستان کا حصہ بنی۔ سوات کا کل رقبہ 5337 مربع کلومیٹر ہے۔ یہاں پر بہنے والا دریائے سوات سب سے اہم ہے، جو 18,000 سے 19,000 فٹ بلند کوہ ہندوکش سے نکلتا ہے۔ سوات کے شمال میں موجود گلیشیئرز اشو اور گبرال کو پانی مہیا کرتے ہیں اور یہ دونوں دریا کالام کے مقام پر دریائے سوات میں شامل ہوتے ہیں۔ یہ دریا وادی سوات سے ہوتا ہوا چک درہ کے مقام تک آتا ہے۔ اس وادی کے زیریں حصہ میں درجہ حرارت گرمیوں میں 41 ڈگری سی تک پہنچ جاتا ہے
جبکہ اوپری وادی میں گرمیوں میں درجہ حرارت 20 ڈگری سیلسیس تک ہوتا ہے۔ سردیوں میں اوپری وادی میں برف باری ہوتی ہے، درجہ حرارت نقطہ انجماد سے نیچے گر جاتا ہے اور نقل و حمل رک جاتی ہے۔ سوات سے متعلق آپ کو مزید اہم معلومات دیں کہ اس وادی کی سب سے بلند چوٹی فلک سیر ہے جو 20,520 فٹ بلند ہے، جبکہ یہاں کی دوسری بلند ترین چوٹی منکیال کے نام سے ہے جو 18,780 فٹ بلند ہے۔ یہاں پر دیار کا ایک جنگل بھی ہے جو سطح سمندر سے 5,000 فٹ کی بلندی پر واقع ہے۔ یہاں کی سب سے بلند وادی کوہستان ہے، جبکہ جاروگو واٹر فال وادی سوات کے وسط میں ہے۔ یہاں کی سب سے خوبصورت جھیل مہوڈنڈ ہے، جبکہ میدانوں میں اتروڑ کا میدان سب سے خوبصورت ہے۔ سوات سے متعلق آپ کو مزید اہم معلومات دیں اور آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ سوات سیب اور آڑو کی پیداوار میں پاکستان میں سب سے آگے ہے۔ گوالیرائی گاؤں جو کہ مینگورہ کے قریب ہے، یہاں پر 18 اقسام کے سیب پیدا ہوتے ہیں جو پاکستان کے ساتھ ساتھ پوری دنیا میں بہت پسند کیے جاتے ہیں۔ آڑو کے حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں کہ پاکستان کی کل آڑو کی پیداوار کا 80% سوات میں پیدا ہوتا ہے۔ سیب کی طرح آڑو بھی پوری دنیا میں بہت پسند کیے جاتے ہیں۔ سوات کی آبادی سن 2017 کے اعداد و شمار کے مطابق 23,09,570 نفوس پر مشتمل ہے۔ ضلع سوات خیبر پختونخوا کا تیسرا بڑا ضلع ہے جو پشاور اور مردان کے بعد ہے۔ یہاں پر زیادہ تر یوسف زئی پٹھان آباد ہیں۔ یہاں پر بولی جانے والی زبانوں میں پشتو سب سے اہم ہے، جبکہ کچھ علاقوں میں تور والی اور کلامی زبان بھی بولی جاتی ہے۔ یہاں پر 38% لوگ سیاحت اور 31% لوگ زراعت سے منسلک ہیں۔ تعلیم کے حوالے سے بات کریں تو 2017 کے الف اعلان پاکستان کی رینکنگ کے مطابق سوات کا سکور 53.10 ہے اور یہ کل 155 اضلاع میں سے 86ویں نمبر پر ہے۔ اسکولوں کے بنیادی ڈھانچے میں سوات کا سکور 90.26 ہے جو کہ 155 اضلاع میں 31ویں نمبر پر ہے۔ آپ کو یہاں پر مزید بتاتے چلیں کہ سیاسی طور پر یہاں سے 3 مرد MNAs اور 1 خاتون MNA کا انتخاب کیا جاتا ہے، جبکہ صوبائی اسمبلی کے لیے یہاں سے 7 مرد اور 2 خواتین کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ دوستو، سوات کے خوبصورت ترین مقامات جو کہ مینگورہ سے شروع ہو کر مہوڈنڈ تک چلتے ہیں، ان کے بارے میں اگر آپ تفصیل سے جاننا چاہتے ہیں تو ان پر ہماری الگ الگ ویڈیوز آ چکی ہیں۔ ہم ڈسکرپشن باکس میں اس کا لنک دے دیں گے۔ اگر آپ تفصیل سے یہ سب جاننا چاہتے ہیں تو ہماری ان ویڈیو کو ضرور دیکھیے گا۔ اور اس ویڈیو کو ختم کرنے سے پہلے آپ سے ایک ریکویسٹ کہ وہ حضرات جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، ان سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکیں۔ اس ویڈیو کے آخر میں اب ہم آپ کو سوات کی اہم شخصیات کے بارے میں بتاتے ہیں۔ سوات کی اہم شخصیات میں مبارک یوسف زئی، والی آف سوات، محمود خان، ضیاء الدین یوسف زئی، محب اللہ خان، انور علی، نازیہ اقبال، غزالہ جاوید، افضال خان لالا، حیدر علی خان، ملک جمروز خان، رحیم خان، ناصر الملک، بدر منیر، شاہین سردار علی، رحیم شاہ، شیریں زادہ،
ملالہ یوسفزئی اور مراد سعید شامل ہیں۔ دوستوں، امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔